بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ یہ آج کا ہمارا 10واں لیکچر ہے اور اس میں ہم نے یونٹ 5 کی یہ ریویو ایکسرسائز ڈسکس کرنی ہے۔ تو عزیز طلباء یہ پہلا کویشچن ہے، اس میں MCQs دیے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد جواب بتاؤں گا آپ کو۔ کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹ از کالڈ۔ تو یہ جو بچے غور سے پڑھتے آ رہے ہیں 7ویں 8ویں کلاس میں، تو یہ سیٹ کی ڈیفینیشن ہے بیٹے، یہ پہلے آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھی ہوگی۔ تو اس کا آپشن سیٹ۔ اچھا اب یہ دیکھیں سیٹ کیو جو ہے ہم پیچھے جیسے پڑھتے آ رہے ہیں نمبروں کو ظاہر کرتا ہے، کیو ریشنل نمبر کے سیٹ کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس کا نام سیٹ رکھ دیا۔ A/B، A and B belong to Z and B is not equal to 0، تو یہ سیٹ آف ریشنل نمبر ہوگا۔ ڈفرینٹ نمبر آف ویز ٹو ڈسکرائب اے سیٹ۔ تو سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ کون سے 3؟ ڈسکرپٹیو فارم ہے، ٹیبولر فارم ہے اور سیٹ بلڈر فارم۔ سیٹ ود نو ایلیمنٹ، ایسا سیٹ جس کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں ایمپٹی سیٹ۔ اور سیٹ X such that X belongs to W، ہول نمبر، کون سے ہول نمبر؟ 101 اور اس سے کم، یعنی 0 سے شروع ہوتے ہیں اور 101 تک آپ نے لکھنے ہیں، تو یہ محدود نمبر ہیں، لہٰذا یہ فینائٹ سیٹ ہوا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ سیٹ آف ہول نمبر تو یہ انفینائٹ ہو جاتا، کیونکہ ان کی لمٹ کوئی نہیں ہے، 0 سے شروع ہو کر کہاں تک ختم ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا جی، فینائٹ کا مطلب ہے کہ جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو W کے ہول نمبر کے سیٹ کے جو نمبر ہیں وہ 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کہاں تک لکھنے؟ 101 تک لکھنے۔ تو عزیز طلباء اس کے بعد آ جاتا ہے جی دا سیٹ ہیونگ اونلی ون ایلیمنٹ از کالڈ۔ ایسا سیٹ جس کے اندر صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہو اس کو کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ۔ سنگل مطلب اونلی ون ایلیمنٹ۔ پاور سیٹ آف این ایمپٹی سیٹ۔ ایمپٹی سیٹ یہ ہوتا ہے، اب کسی سیٹ کا بھی پاور سیٹ لکھنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور بریکٹ لگا دیتے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر جب بریکٹ لگائیں گے تو یہ ایمپٹی سیٹ کا پاور سیٹ ہو جائے گا۔ نمبر آف ایلیمنٹ ان پاور سیٹ 1 2 3۔ اب اس کا فارمولا ہے 2⁻n، مطلب n سے مراد یہ ہے کہ سیٹ کے اندر کتنے نمبر دیے گئے ہیں۔ کتنے دیے گئے ہیں؟ 3 دیے گئے ہیں، لہٰذا 2 کا کیوب کتنا ہوتا ہے؟ 8۔ اس کا جواب کتنا ہوا؟ 8۔ A سب سیٹ ہے B کا، دین A یونین B از ایکول ٹو۔ اب سب سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیفینیشن کے مطابق A کے اندر کم ایلیمنٹ ہیں اور B کے اندر زیادہ ایلیمنٹ ہیں، یعنی A کے جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے B میں سے لیے گئے ہیں، لہٰذا جب یونین لیں گے تو جو ساروں کو ملا کر لکھنا ہوتا ہے، لہٰذا A کے خود بخود شامل ہو جائیں گے، تو ایکول ٹو کس کے آئے گا؟ B کے آئے گا۔ اب A سب سیٹ ہے B کا، تو انٹرسیکشن B کیا ہوگا؟ کیونکہ کامن ایلیمنٹ وہی ہوتے ہیں جو دونوں میں ہوتے ہیں، لہذا کامن ایلیمنٹ وہ ہوں گے جو دونوں سیٹوں کے اندر ہوں گے، تو A اور B کا جو کامن ایلیمنٹ ہوگا وہ ہوگا جو A کے ایلیمنٹ ہوں گے، یعنی A سب سیٹ ہے، A کے تمام ایلیمنٹ B سے لیے گئے ہیں، لہٰذا اس کے جواب میں جو کامن ایلیمنٹ آئیں گے وہ A والے ہی ہوں گے۔ اب آگے ہے جی A سب سیٹ B کا، دین A ڈفرینس B۔ اب A کے نمبر کم ہیں، B کے نمبر زیادہ ہیں، یعنی A کے تمام نمبر جو ہیں وہ B میں سے لیے گئے ہیں، B سپر سیٹ ہے، A سب سیٹ ہے، تو ڈفرینس جب لیں گے A کے جو نمبر ہیں وہ ان میں سے کچھ ایسے نمبر ہونے چاہیے جو B میں موجود نہ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ A سب سیٹ ہے B کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A کے تمام نمبر B میں موجود ہیں، لہٰذا جب ڈفرینس لیں گے تو وہ خالی سیٹ آ جائے گا، کیونکہ ایسا کوئی نمبر نہیں ہو سکتا۔ سب سیٹ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے تمام ایلیمنٹ ادھر موجود ہیں۔ اب یہ پراپرٹیز ہیں ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو یونین، A یونین B یونین C، تو اس کا جواب یہ آ جائے گا۔ اب A یونین B انٹرسیکشن C ہے، تو درمیان میں انٹرسیکشن لگا دیں، A یونین B A یونین C، درمیان میں انٹرسیکشن آ جائے گا۔ اس کے بعد A اینڈ B آر ڈس جوائنٹ۔ ڈس جوائنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے جن دو سیٹوں میں کوئی بھی کامن ایلیمنٹ نہیں ہے،
تو اے یونین بی کیا ہوگا، بی یونین اے آ جائے گا، یعنی دونوں سیٹوں کے ملا کر لکھیں گے، چاہے وہ اے پہلے لکھیں یا بی پہلے لکھیں، جواب سیم آئے گا۔ if number of element in each set A is 3 and in set B is 4، تو اے میں 3 ہے، بی میں 4 ہے، نمبر آف ایلیمنٹ ان اے کراس بی، اے کراس بی کا مطلب اے ملٹیپلائی بی جب کریں گے تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، تو کتنا آتا ہے 12 آ جائے گا۔ نمبر آف ایلیمنٹ ان سیٹ اے از 3 اینڈ سیٹ بی از 2۔ نمبر آف بائنری ریلیشن، بائنری آپ نے 8ویں کلاس میں بھی پڑھا ہوگا، بائنری کا مطلب ہے بیس 2 والا جو سسٹم تھا اس کو ہم بائنری سسٹم کہتے ہیں، تو بیس 2 بنا کے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے لکھنا ہے، 2 اور 3 کو، 2 اور 3 ملٹیپلائی کرنے سے کتنا آتا ہے 6 آتا ہے، تو لہٰذا بائنری سسٹم ہے، لہٰذا 2 کی پاور 6 لکھیں۔ اچھا ڈومین کیا ہوتا ہے، ڈومین ہوتا ہے ہر پیئر کا پہلا نمبر اس کی ڈومین کہلاتا ہے، یہ دیکھیں گے پہلا نمبر 0، پہلا نمبر 2، پہلا نمبر 3، پہلا نمبر 3، تو 0 2 3 یعنی ایک نمبر کو ایک ہی دفعہ لکھنا ہے، لہٰذا 0 2 3 اس کی ڈومین کہلائے گی۔ رینج آف آر، رینج کیا ہوتا ہے، ہر پیئر کا دوسرا نمبر رینج کہلاتا ہے، تو یہ 3 ہے، یہ 2 ہے، یہ 1 ہے، یہ 4 ہے، ان کو ترتیب سے لکھ دیا تو 1 2 3 4، لہٰذا یہ اس کی رینج ہو گئی۔ آگے ہے -1 and 4 lies in the quadrant، یہ کس کوادرنٹ میں ہونے چاہیے، یہ ہوگا جی ایکس مائنس ہے اور وائی پلس ہے، تو لہٰذا یہ کوادرنٹ ہوگا سیکنڈ کوادرنٹ۔ دا ریلیشن 1 2 2 3 3 3 and 3 4 is، کون سا فنکشن ہے، فنکشن کی اقسام میں سے یہ وہ کوئی فنکشن نہیں ہے، ناٹ اے فنکشن جواب میں لگائیں گے، کیونکہ فنکشن کی ڈیفینیشن کے مطابق ڈومین والا نمبر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں ریپیٹ ہو گیا 3 3، لہٰذا یہ فنکشن نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز طلباء یہ تھے MCQs، اب چلتے ہیں شارٹ کویشچن پر۔ اس ریویو ایکسرسائز میں کچھ شارٹ کویشچن دی گئے ہیں جو حل کرنے کے لیے، تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلی جو ہے یہ سب سیٹ کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کو پہلے بتا دی گئی ہے پچھلے لیکچر میں۔ اچھا جو ہے سب سیٹ آف دا سیٹ اے اینڈ بی، اے بی کے سب سیٹ دیکھیں آپ، یہ اے بی کا سب سیٹ، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، فائی ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے، ایمٹی سیٹ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ساروں کو جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں ایک ایک کر کے لکھ دیں، اے بی سی ڈی ساروں کو ایک ایک کر کے لکھتے ہیں، پھر 2 2 کر کے، پھر 3 3 کر کے، تو یہ چونکہ 2 ہی ایلیمنٹ ہیں، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا، اے بی آ گیا، دونوں کو اکٹھا لکھا تو اے اور بی ایک سیٹ میں آ گیا، تو یہ 4 اس کے کیا ہو گئے، سب سیٹ ہو گئے۔ اب اگلا سوال ہے جی، شو بائی وین ڈائیگرام اے انٹرسیکشن بی، اگر اے سب سیٹ ہے بی کا تو اس کو اے انٹرسیکشن بی کو آپ وین ڈائیگرام سے شو کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ایک یہ ریکٹینگل نما شیپ بنائیں گے جس میں یو لکھیں گے، اس یو کا مطلب ہوتا ہے یہ یونیورسل سیٹ ہے، اس کا مطلب اس میں ہر قسم کا سیٹ آپ لکھ سکتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا سیٹ جو ہے یو آپ نے پہلے لکھ دیا۔ اب چونکہ اے سب سیٹ ہے بی کا، اس کا مطلب ہے اے جو ہے وہ چھوٹا ہے اور بی بڑا ہے، یعنی اے کے تمام نمبر بی میں سے ہی لیے گئے ہیں، لہذا پہلے اے لکھا چھوٹا سا، پھر اس کے اوپر بڑا کر کے بی لکھ دیے، تو اب چونکہ یہ انٹرسیکشن ہے، انٹرسیکشن میں وہی چیز کامن وہی چیز ہوگی جو کم ہوگی، پہلے MCQs میں بھی آیا تھا کہ اے کے تمام نمبر جو ہیں وہ بی میں نہیں آنے چاہیے، اے کے جو کامن ایلیمنٹ ہیں وہ انٹرسیکشن میں آئیں گے تو وہ جواب آئے گا آپ کے پاس، لہذا یہ اے والی جگہ کو آپ شیپ کر دیں گے، اس طرح سے شیڈ کر دیں گے پین سے یا پینسل سے یا کسی اور کلر سے، تو یہ ہو گیا آپ کے پاس انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن بی کا، یعنی بی بڑا سیٹ ہے اور اے جو ہے اس کا سب سیٹ ہے، اے کے جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ بی میں سے لیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ہو گیا آپ کا اے انٹرسیکشن بی، کب، جب اے سب سیٹ ہو، اے چھوٹا سیٹ ہو اور بی بڑا سیٹ ہو۔ تو اگلا سوال ہے شو بائی وین ڈائیگرام، یہ ہے جی آپ کے پاس یہ والا اے انٹرسیکشن بی یونین سی، اب اس کے غور کریں، یہ پہلے آپ لکھیں گے اے بی اور سی، اب یہ دیکھیں تینوں سیٹ آپس میں جڑے ہوئے جیسے یہ جڑے ہوئے، اب اے کا دونوں کے ساتھ انٹرسیکشن ہے جبکہ بی اور سی کا آپس میں یونین ہے، لہذا جیسے اوپر شیڈ کیا ہے انٹرسیکشن اے کا ہے تو اے والی جگہ کو یوں شیپ کر دیں جیسے اوپر کیا تھا، یہ ورٹیکل لائنوں سے،
یہ ہو گیا انٹرسیکشن. بی اور سی کا چونکہ آپس میں یونین ہے، لہذا یونین کو ہم دوسری لائنیں لگا کے یوں ہاریزونٹل لائنوں سے شیپ کر دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا جی اے یونین بی انٹرسیکشن سی، یا اے انٹرسیکشن بی یونین سی. یاد رہے کہ اگر انٹرسیکشن کے لیے یہ ورٹیکل لائنیں لگائی ہیں تو یونین کے لیے ہاریزونٹل لائنیں لگائیں گے، اگر انٹرسیکشن کے لیے ہاریزونٹل ہوں گی تو یونین کے لیے ورٹیکل ہوں گی. یہ ڈیفرنٹ لائنوں سے اس کو شیپ کر دینا. تو اب اگلا سوال جو ایکسرسائز کا ہے، یہ ساری ڈیفینیشن ہے. ڈی مارگنز لا، ڈی مارگنز لا کویشچن کے اندر بھی ہے. تو یہ دیکھیں ڈی مارگنز لا یہ ہوتے ہیں، یہ دو ایکویشن ہے، ایک طرف یونین ہے ہول کمپلیمنٹ ہے، ایک طرف انٹرسیکشن ہے ہول کمپلیمنٹ ہے. جب آگے کھولیں گے علیحدہ علیحدہ کمپلیمنٹ ہو جائے گا اور یونین اور انٹرسیکشن چینج ہو جائیں گے، یونین کی جگہ انٹرسیکشن، انٹرسیکشن کی جگہ یونین. تو عزیز طلباء یہ 5واں یونٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم 6واں یونٹ سٹارٹ کریں گے. تو جن بچوں نے ابھی تک یہ ٹیسٹ جمع نہیں کرایا 5ویں یونٹ والا یا کام چیک نہیں کرایا، وہ جلد از جلد چیک کرا دیں تاکہ 6واں یونٹ آگے سے سٹارٹ کیا جا سکے. اللہ حافظ.